کا تو عالم یہ ہے، نماز میں امامت کر رہے ہیں، بہت سے صحابہ ہیں اور سب سے پیچھے کے جو صحابہ کی صف ہے، سلام پھیرنے کے بعد ان میں سے 2 صحابہ کو آپ نے طلب فرمایا، فرمانے لگے تم لوگ نماز کیسی پڑھنا نہیں معلوم؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں کیسا نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھ کر ویسی نماز پڑھو، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے سرکار امامت فرمایا اور کئی 100 کی صف ہے اور سب سے آخر کے صحابہ کیسا پڑھ رہے ہیں وہ بھی سرکار کو معلوم۔ آپ کا علم مبارک تو سرکار کے علم چھپے ہوئے علم کی تو بات چھوڑیے، اتنے واقعات ہیں بدر میں جب فتح حاصل ہو گئی، خیریاں سب چلے آگے، ایک کے بعد ایک کھڑے ہوئے، ان میں آپ کے چچا جان بھی تھے اب سوچنے لگے صحابہ کرنے کے حضور ان سب لوگوں کا کچھ تذکیہ کیجیے کیا کرنا چاہیے۔ تو حضور نے پہلے حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، وہ عمر کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو تھے ہمیشہ تلوار کیجیے، کہنے لگے حضور یہ سب آپ کے دشمن ہیں، آپ اجازت دے دیجیے ایک ایک کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ لا کے ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور صدیق اکبر فرمانے لگے سرکار اس میں آپ کے اندر باتیں ہیں، ذاتی ہیں، قتل کر دینا تو بہت آسان ہے، مگر ایسا کیجیے کچھ ان سے تاوان کچھ جرمانہ دے کے ان کو ایک ایک کچھ چھوڑ، تو ایک ایک کے ذمے کچھ ہوا۔ جب آپ کے چچا جان آئے بات کرنا انہوں نے کفار اور مشرکین کی طرف سے گرفتار ہو کر آئے تو آپ نے فرمایا چچا جان آپ بھی اپنی طرف سے کچھ دے دیجیے، آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بابا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ کسی سے منگے دے دیجیے، نہیں مجھے کوئی بھی نہیں دیتا۔ اچھا کسی کو ہم آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں مکہ معظمہ میں، آپ گھر کو جا کے گھر میں سے کچھ دیجیے، گھر میں بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار فرمانے لگے میری چچی جان ام الفضل، آپ جب گھر سے لڑنے کی نیت سے نکل رہے تھے تو گجرے میں میری چچی کو لے جا کے آپ ایک اشرفیوں کی تھیلی دیے تھے کہ میرے اگر مر گئے تو تمہارے گزر بسر کے کیا وہ اشرفیوں کی تھیلی بھی نہیں ہے گھر میں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نبی کی یہی شان ہے، بیٹھے تو ہیں مدینے میں اور مکے میں حجرے میں کیا ہو رہا ہے اس سے جواب، ان کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور آج یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے، حضور نہیں جانتے۔ ارے میں تو آپ کو یہ واقعہ سنانے کے بعد یہ سبق نکل رہا ہے، حضور کی بات تو بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ حضور جس اونٹنی پہ سواری کرتی ہے اس اونٹنی کو بھی معلوم ہے 1000 سال پیشتر آپ کے لیے مکان کہاں بنایا ہوا ہے، اسی مکان کے سامنے آ کر بیٹھے۔ تو سرکار سے نسبت ہو گئی تو اونٹنی کو اتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو سرکار کے علم کا تو کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اندر سے غلام آیا، اس کا نام لیلا تھا، ابن لیلا۔ جیسے غلام اندر سے آیا اتفاق سے وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھے، کسی کام سے باہر گئے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر دروازہ کھول کے نکلا تو آپ نے فرمایا انت ابو لیلا، پریشان ہو گیا کہ نہ میں کبھی آپ سے ملا، نہ آپ مجھے دیکھے، نہ میرے نام سے واقف، اور آپ نام خود بول رہے ہیں ابو لیلا۔ اس کے بعد فرمانا آئے نا کتابی وہ خط کہاں ہے لے گیا؟ 1000 سال پیشتر طبع عمیری نے جو خط دیا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے داداؤں کے دادا کو، فرما رہے وہ کہاں ہے؟ وہ خط لے گیا طبع عمیری کا۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کوئی جادوگر تو نہیں ہے، مگر یہ سب آپ نے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ گھر سے گیا اور وہ مکتوب نکال کے سرکار کے سامنے پیش کیا۔ اردو بڑے کوئی لکھا ہوا تھا طبع عمیری کی طرف سے، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں مگر سن کر آپ پر ایمان لا لیا، اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کل کے دن قیامت میں میری شفاعت کرنا، میری مغفرت کرا دیں۔ آپ پڑھے اور بہت خوش ہو گئے، فرمایا کہ ضرور تیری شفاعت کریں گے، ہم ضرور شفاعت کریں گے۔
تو اس واقعے سے پتا چلا کہ 1000 سال پیشتر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وبعث فیہم رسولا کی دعا کی آپ کی تشریف آوری کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا. اور پھر عام لوگوں میں بھی علماء کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ سرکار دو عالم تشریف لا